بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو نبی بنا کر آپ کی امت کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم عراق میں موصل کے مشہور مقام نیونا بستی تھی۔ ان کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ بتلائی ہے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا۔ حق سبحانہ و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر تم سب پر عذاب آنے والا ہے۔ یونس علیہ السلام نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا۔ قوم یونس نے آپس میں مشورہ کیا تو کیا اس بات پر اتفاق ہوا کہ ہم نے کبھی یونس کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، اس لیے ان کی بات نظر انداز کرنے کے قابل نہیں۔ مشورے میں یہ طے ہوا کہ دیکھا جائے کہ یونس علیہ السلام رات کو ہمارے اندر اپنی جگہ مقیم رہتے ہیں تو ہم سمجھ لیں کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں چلے گئے تو یقین کر لو تو کہ صبح کو ہم پر عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام بارشاد باری تعالی رات کو اسی بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں ان کے سروں پہ منڈلانے لگا، اور فضائی آسمانی سے نیچے ان کی قریب ہونے لگا تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے نکلے کہ ان کے ہاتھوں پر ایمان لے آئے اور پچھلے انکار سے توبہ کر لے، مگر یونس علیہ السلام کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ استغفار میں لگ گئے۔ بستی سے ایک میدان میں نکل آئے، عورتیں، بچے، مرد، بوڑھے، جوان اور حتیٰ کہ جانور سب اس میدان میں جمع ہو کر عاجزی و انکساری کے ساتھ رونے، فریاد کرنے اور عذاب سے پناہ مانگنے لگے۔ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور عذاب ان سے ہٹا دیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب ان قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ ان کی توبہ استغفار کا حال معلوم نہ تھا۔ جب عذاب ٹل گیا تو ان کو فکر ہوئی کہ مجھے جھوٹا قرار دیا جائے گا، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا اور مجھے جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا۔ اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دی اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی روانہ ہو کر جب وسط سمندر پہنچ گئی تو لڑکھڑانے لگی اور موجوں اور بھور میں پھنس گئی۔ کشتی والوں نے منادی کی کہ ہمارے اس کشتی کے من جانب اللہ یہی شان ہے کہ جب اس میں کوئی ظالم، گنہگار یا بھاگا ہوا غلام ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے، فلہذا اس آدمی کو ظاہر کر دینا چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے سب مصیبت میں نہ آ جائے۔ اب کشتی والوں نے مل کر قرآن اندازی کی تاکہ قرآن میں جس کا نام نکل آئے اس کو سمندر میں ڈال دیں۔ اتفاقاً قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا تو لوگوں کو تعجب ہوا۔ پھر قرآن اندازی کی، ہر مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، جس کا ذکر قرآن الکریم میں بھی موجود ہے۔ اللہ جل شانہ کا شان، لوگوں نے آپ کو سمندر میں جب ڈال دیا، باحکم خداوندی ایک بڑی مچھلی آپ کو اپنے پیٹ میں لے لیا، اور اسی طرح 40 دن آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور اللہ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کر کے دکھا دیا۔ اس وقت آپ نے دعا کے ساتھ فریاد کی، اللہ رب العزت نے آپ کی فریاد کو قبول فرمایا اور صحیح سالم دریا کے کنارے میں ڈال دیا۔ آپ کو جس دریا کے کنارے ڈالا گیا اس دریا کے کنارے کدو کے پھول اور کدو کے درخت اگ گئے، جس کے بعد آپ اس درخت کے نیچے بحفاظت رہے۔ اللہ کے حکم سے ایک بکری آتی اور آپ کو دودھ پلا کے جاتے۔ آپ نے جو دعا پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، محدثین اکرام نے فرمایا کہ اس دعا کے اندر
اللہ رب العزت کے اسم اعظم ہے. جو کوئی بھی مصیبت کے وقت، پریشانی اور غم تکلیف کے وقت یہ دعا پڑھے گا، اللہ اس کی مصیبت تکلیف اور غم دکھ درد کو دور فرما کے اس پہ فراخی فرمائیں گے اور اس کی نیت اور اس کی مرادوں کو پورا فرما دیں گے. آمین. المختصر آگے جاری ہے. یہ واقعہ